خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے نائب رسول فی الہند منتخب ہونا، اور اب ظاہر ہے اس مشن کے لیے جو سرکار علیہ السلام نے آپ کو سونپا ہے، اب آپ عازم سفر ہو رہے ہیں ہندوستان کی جانب. پہلے تو بتائیے کہ کہاں کہاں آپ نے قیام فرمایا. دوسرا آپ نے خاص طور پہ سننے والوں کو بتانا ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا خاص طور پہ ایک تعلق ہے، جو محبت کا، مودت کا، وہ بھی ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 6 رجب شریف کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے جس میں وقت کی مناسبت بھی ہے، اور ہم حضرت غریب نواز نائب رسول فی الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم کا شعر پڑھا تو مجھے بھی وہ بات یاد آ گئی کہ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، داد تورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد تست، کہ یا اللہ تیری عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کے لیے تیری عطا شرط ہے. تو یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کام جن سے لینے ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ کی نگاہ چن لیتی ہے، پھر ان کو اسی طرح کے اسباب مہیا ہوتے ہیں. اور آپ کو قابلیت تو یہ عطا ہوئی کہ آل رسول سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اقبال نے کہا تھا، اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن معنی کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنا بندی. تو آپ کو جس طرح سے سینچا گیا، جیسے آپ کو تیار کیا گیا. اور پھر یہ بھی ایک جنید صاحب ہمیں یہاں سے پیغام دینا چاہیے کہ آج بعض لوگ جو فوری طور پہ جبہ و دستار سجا کے اور لمبی تسبیح پکڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ طریقت بن جائیں گے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پہلے بڑی تپسیہ کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے وہ تب غریب نواز بنتے ہیں جب پہلے اپنے مرشد کے نالین اور جوڑے اٹھا اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں اور 20 سال خدمت کرتے ہیں. پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مرشد پہنچاتا ہے اور پھر وہاں سے عطاؤں کی بارش ہوتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے معین بے کساں اور اے معین الدین، میں تجھے دین کا معین بناتا ہوں اور دین کا مددگار بناتا ہوں. اور پھر وہاں سے بشارت دے کے بھیجا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک نظام قدرت روحانی اور باطنی طور پہ بھی ایسا چل رہا ہے جو ہماری اصل نگاہیں نہیں دے سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ لوگ کہاں سے اس باطنی اور روحانی نظام کی بات کرتے ہیں؟ نظام سیدھا سادہ وہی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں قرآن میں ذرا سورہ کہف کو پڑھو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی حضرت خضر کی ملاقات کے لیے اللہ کے حکم سے بھیجا گیا اور دکھایا گیا کہ ایک نظام نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی نظام کے تحت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ڈیوٹی لگی اور کہا اجمیر چلے جاؤ، ہم تمہیں اجمیر کا والی بناتے ہیں اور ہندوستان کے لوگوں کے احیاء کا کام کرو. تو آپ جب نکلے تو آپ نے طویل اسفار کیے. اس دوران آپ سیستان میں اور سجستان میں اور راستے میں ایک جگہ ہے جہاں سنجان جسے کہتے تھے، وہاں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے آپ نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ بڑی خوبصورت آپ کی ملاقاتیں رہیں. پھر جیلان میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات رہی اور تقریباً 5-6 مہینے تک ایک حجرے میں ان کے ساتھ قیام فرمایا اور ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے اکتساب فیض کیا. یعنی ایک طرف معین الدین ہے، دوسری طرف محی الدین ہے. سبحان اللہ. اور دونوں جب بیٹھے ہوں گے اور جب ملاقات ہوئی ہوگی تو کیا اس کی کیفیت بنی ہوگی. پھر وہاں سے آگے چلتے ہوئے اصفہان کے اندر حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملے اور اسی دوران اصفہان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب روشن چہرہ چمکتا ہوا غریب نواز کا دیکھا تو آپ کے دستے حق پرست پہ بیعت ہوئے اور وہیں سے آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہو لیے اور باقی اسفار میں ساتھ رہے. پھر آپ وہاں سے چلتے ہوئے آگے جو ہیں وہ آپ سفر کرتے ہوئے کرمان، بخارا، سمرقند، بلخ، ان سارے شہروں کے یعنی سینٹرل ایشیا کا پورا سفر آپ کرتے ہیں. جی بالکل. یہ کرتے ہوئے لاہور پہنچتے ہیں اور لاہور میں چلہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا داتا علی حجویری آپ کی بارگاہ میں چلہ کش ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے توجہات لیتے ہیں اور ایک کشف کے عالم میں فیضان سے بیٹھتے ہیں. یہ 40 دن کا چلہ تو آپ کا مشہور ہے اور چلے کا تصور بھی بعض لوگ کہتے ہیں وہ جگہ آج بھی وہیں بنی ہوئی.
نہیں ہوئی. ٹھیک. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ چلہ کہاں سے نکل آیا, تو ہم کہتے ہیں ذرا غار حرا میں سرکار کی خلوتیں دیکھیں کہ یہ بھی سرکار کی سیرت سے ثابت ہے. پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, تب جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے. تو پہلے انسان کو تنہائی میں بیٹھنا پڑتا ہے, پھر آپ وہاں سے آگے نکلتے ہیں, دہلی میں رکتے ہیں. لیکن وہاں سے نکلتے ہیں وہ پکارتے ہوئے نکلتے ہیں نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جناب یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا, جب آپ حضرت یہاں سے کامل بن کے نکلتے ہیں, جہاں جہاں سے پھر گزرتے ہیں, جس پہ نگاہ پڑتی ہے اس کے دل کی دنیا بدلتے ہیں. 700 افراد, یہ سیر الاقطاب میں بھی ہے, سیر الاولیاء میں بھی ہے. خواجہ کرمانی نے لکھا کہ جب دہلی میں لیکن دہلی سے پہلے آپ ملتان شریف بھی رکیں. جی رکیں, جہاں آپ نے مقامی زبان پہلے سیکھی ہے. اجمیر جاتے ہوئے دہلی میں 700 بڑے پنڈت جو ہندو تھے ایک جگہ وہ جمع تھے. صرف شیخ کی نگاہ پڑنے سے 700 افراد نے ایک جگہ پہ اسلام قبول کیا. درست. اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. بالکل ٹھیک ہے.